ویلاگر رجب کی جان کون لینا چاہتا ہے؟ جناب علی 3 سے 4 لوگ جن کے ہاتھ میں اسلحہ تھا ان لوگوں نے کوشش کی کہ رجب پر اٹیک کیا جائے۔ اب رجب کون ہے؟ پاکستان کا وہ یوٹیوبر جس نے بڑے ہی کم عرصے میں، بلکہ آپ جانتے ہی ہوں گے، بڑے ہی کم عرصے میں 1 ملین سبسکرائبرز حاصل کیے۔ رجب فیملی ولاگز کے نام سے آپ کی نظر سے یوٹیوب چینل گزرا ہوگا۔ رجب اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ ولاگز بناتے ہیں اور بڑے ہی کم ٹائم میں 1 ملین سبسکرائبرز حاصل کیے۔ اس سے پہلے رجب اپنے مختلف لوگوں کے ساتھ میٹ اپس بھی کرتے رہے۔ امانہ مال میں ایک میٹ اپ کیا جہاں پر ایک بڑی تعداد ان کی فین فالوئنگ ان کو ملنے آئی اور ان سے محبت کا اظہار کیا، ان کے ساتھ سیلفیز بنائی، ان کے ساتھ ویڈیوز بنائی۔ اب اس کے بعد رجب کا کہنا تھا کہ جب میرے 1 ملین سبسکرائبرز ہوں گے تو ایک میں بڑا میٹ اپ رکھوں گا، یعنی کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ان کے 1 ملین سبسکرائبرز کمپلیٹ ہوئے تو امام بارگاہ میں جو کہ انہوں نے ایک افطار پارٹی رکھی، ایک میٹ اپ رکھا۔ آپ یقین جانیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کو ملنے کے لیے آئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ افطاری میں شرکت کے لیے آئے، ہزاروں کی تعداد میں جو ان کے چاہنے والے تھے وہ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آئے۔ اب جیسے ہی میں نے دیکھا کہ رجب جب امام بارگاہ میں داخل ہوا تو ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے رجب کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ اب رجب نے ایک بڑا میٹ اپ رکھا جس میں ہزاروں لوگوں کی افطار پارٹی کا پلان کیا، اپنی والدہ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ 1 ملین پر میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، جس میں تقریباً 3 سے 4 ہزار لوگوں نے لگ بھگ شرکت کی۔ اب ان کا کہنا تھا کہ لوگ مجھے کہتے تھے کہ میں نے امانہ مال میں ایک میٹ اپ کیا، ایک ایسی جگہ تو 3 سے 4 کینال پر مختص ہے، یہاں پر میں نے میٹ اپ کر لیا۔ اب جو میرے مخالفین ہیں وہ کچھ بھی کہتے رہے، یا جو میرے حاسدین جو کہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے محبت نہیں کرتے یا چاہت نہیں کرتے، وہ اپنی جگہ بتا دیں، میں اس جگہ پر میٹ اپ رکھ لوں گا۔ اب واپس آتے ہیں اس بات پر کہ رجب کو کون مارنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو اس سے پہلے رجب کے گھر میں چوری بھی ہوئی تھی، واردات بھی ہوئی تھی اور ان کے گھر میں چور آ کر اچھی خاصی ان کے گھر سے اماؤنٹ، ان کے گھر سے کیش، ان کے گھر سے موبائل، زیورات وغیرہ چوری کر کے لے گئے تھے۔ اب رجب نے جب ایک بڑی امام بارگاہ میں افطاری کا پلان کیا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے، خود گھر سے نکلے، جا کر کھانا بنوایا، ایک بریانی کے باکسز بنائے، تقریباً 2000 یا 3000 کے لگ بھگ وہ بریانی کے باکسز سے ان کے بقول کہ جو میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ اتنے لوگ ہوں گے اس سے کئی گنا بڑھ گئے۔ یعنی کہ صرف انہوں نے اعلان کیا تھا، اپنے ولاگ کے ذریعے بتایا تھا کہ میں اپنے 1 ملین کی سیلیبریشن فلانی امام بارگاہ میں کروں گا، جو مجھے ملنے آئے گا میں اس کے ساتھ ولاگ بھی بناؤں گا، ویڈیوز بھی بناؤں گا، پکچرز بھی بناؤں گا۔ اب جیسے ہی اس امام بارگاہ میں انٹر ہوئے تو چھت پہ جا کے مناظر دیکھے کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ اس میں شریک ہیں۔ ان کی والدہ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اس کے والد بھی آپ دیدہ تھے کہ کس طرح میرے بیٹے کو لوگ چاہتے ہیں، میرے بیٹے سے کس طرح محبت کرتے ہیں، ایک بڑی تعداد میں میرے بیٹے کی فین فالوئنگ ہے۔ اب جب باری آئی افطار پارٹی کی، یعنی کہ افطار کے بعد کھانا تقسیم کرنے کی باری آئی تو ان کے ساتھ جو باڈی گارڈز تھے یا ان کے ساتھ جو لوگ تھے، ان کے دوست احباب تھے، انہوں نے کہا کہ ہم جب نیچے بریانی بانٹنے گئے تو ہمیں محسوس ہوا کہ 4 لوگوں کے ہاتھ میں اسلحہ تھا۔ اب وہ 4 لوگ ان لوگوں میں کیوں شامل تھے؟ یعنی کہ جس کے پاس اگر اسلحہ ہے بھی یا گارڈ کے پاس ہوگا، گیٹ کیپر کے پاس ہوگا جو گیٹ پہ کھڑا ہو، نیچے کھڑے لوگوں میں، آڈینس میں، شائقین میں لوگوں کا اسلحہ لے کر آنے کا کیا تک تھا یا کیا وجہ تھی؟ اب جب ولاگ کے آخر میں بتایا کہ میں جب نیچے گیا اپنی جان پر کھیل کے، یہ نہیں بتایا کہ وہاں پر ہوا کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب جان پر کھیل کر میں نیچے گیا تو میں نے بھی دیکھا کہ 3 سے 4 لوگ مسلح تھے، ان کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا، اپنے ساتھ باڈی گارڈ رکھے، 3 سے 4 باڈی گارڈ۔ انہوں نے کہا کہ میں باڈی گارڈ کیوں نہ رکھوں، جب میری جان کو خطرہ ہے تو باڈی گارڈ تو میں لازمی رکھوں گا، کوئی مجھے کیوں مارے۔ اس بات کا علم ہونے کے باوجود کہ نیچے 4-5 لوگ اسلحہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں یا ان کے پاس اسلحہ ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں غائب ہو چکے ہیں، وہ بھگدڑ میں اپنے آپ کو چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی بھی وقت اس نوجوان پر وہ اٹیک نہ کر دیں۔ اب جناب علی جب وہ نوجوان نیچے گیا اور اس کے بعد اگلی رداد بتائی ولاگ کے اینڈ پہ، یہ نہیں بتایا کہ وہاں پر ہوا کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ وہاں پر شریک تھے، جو شامل تھے، ان کو تو پتا ہے کہ وہاں پر کیا وقوع ہوا، وہ بتا نہیں سکتا۔ ماں سے پوچھا ماں آج کا فنکشن کیسا رہا؟ ماں نے کہا کہ بس ٹھیک ہی ہے۔ یعنی کہ ایک مایوس کن ان کے لیے تھا کہ جو وہاں پر ایک ناگہانی کا آفت صورتحال پیدا ہو گئی کہ اسلحہ بردار لوگ آئے اور آ کر اس نوجوان کی جان لینا چاہتے تھے۔ اس نوجوان کو اللہ نے زندگی دی، لیکن اس نوجوان کو مارنا کون چاہتا ہے؟ شاید آنے والے دنوں میں یہ ولاگ میں بتانا چاہے یا بتا بھی سکتا ہے یا پولیس کے ذریعے کارروائی کرنا چاہے۔ اپنے ولاگ کے آخر میں کہا کہ حاسدین اس قدر ہیں کہ حسد اس طرح کرتے ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ کم عرصے میں میرے ولاگز اس قدر وائرل ہونا شروع ہو گئے کہ ہر نارمل ویڈیو ان کی 8 لاکھ 9 لاکھ یا 1 ملین ایزیلی کراس کر جاتی ہے، اور بڑے ہی کم دورانی میں صرف 400 ویڈیوز یوٹیوب پر اپلوڈ کی اور آج ان کے یوٹیوب پر 1 ملین سبسکرائبرز ہیں۔ اس فیملی کو بڑا پسند کیا جاتا ہے یوٹیوب پر۔ ان کی والدہ کا ریئیکشن، ان کے والد کا ریئیکشن، واٹس ایپ، ان کی والدہ آپس میں سٹارٹ میں تو انہوں نے ٹک ٹاک سے شہرت حاصل کی، لیکن اس کے بعد جب یوٹیوب پر آئے تو آج کل اس قدر وائرل ہے کہ لوگ ان کے ولاگز کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ جیسے ڈکی بھائی، رازی یا قول آفتاب وغیرہ، ان کے ولاگز بھی پاکستان میں ٹرینڈنگ میں ہوتے ہیں۔